نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین و ناظرین، درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ سننا سنانا قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس سے قبل گزشتہ درس میں اہدنا الصراط المستقیم سے متعلق ہدایت کا معنی اور ہدایت کے درجات آپ کی خدمت میں مختصر عرض کیے تھے۔ آج کے درس میں ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات، چونکہ گزشتہ درس میں یہ بات تو ہم نے سن لی اور پڑھ لی کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب میں اللہ کے ہاں جس چیز کی قیمت ہے جو اللہ بن مانگے نہیں عطا فرماتے، جس کے لیے اللہ پہلے طلب دیکھتے ہیں تب عطا فرماتے ہیں، اور جب ذرا سی لاپرواہی اور بے طلبی برتی جائے تو اس نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور یقیناً وہ اتنی قیمتی نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ تو ضروری بات ہے، لازمی بات ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا اور خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ کرے مجھے وہ ہدایت نصیب ہو جائے کہ جس ہدایت کی اللہ کی بارگاہ میں عزت اور قدر ہے۔ اس لیے آج قرآن مقدس کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کی کتاب تو ہی بتا کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جو ایک بندے کے اندر آ جائیں تو وہ بندہ اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ شمار ہوتا ہے، تاکہ ان صفات کو ہم پڑھیں اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر
ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ ظاہر بات ہے اس مختصر وقت میں وہ سارے مقامات کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان میں سے چند ایک مقامات میں مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلا مقام سورۃ الفاتحہ کے ساتھ متصل سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی چند صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ چیز جو آنکھوں کے ساتھ دیکھی نہیں جاتی، جس کی آواز اور کیفیت کو ہمارے کان یہاں سے سن نہیں سکتے، جو ہمارے ہاتھوں کے چھونے سے بھی بالا تر ہے، جس کو ہم چھو کر محسوس نہیں کر سکتے، جس کو ہم چکھ کر محسوس نہیں کر سکتے، اس چیز کو اگر اللہ کے نبی نے بیان کیا یا اللہ کی کتاب نے بیان کیا تو ہم اللہ کے نبی کی زبان پر یقین کرتے ہوئے اور اس کی کتاب پر یقین کرتے ہوئے مانتے ہیں، اور ہمارا دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ حق ہے۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کی باتوں کو ہم نے سنا نہیں، جنت کی خوشبوؤں کو ہم نے سونگھا نہیں، دوزخ کی چیخ و پکار ابھی تک ہم نے اپنے کانوں سے سنی نہیں، عذاب کیا ہے، ثواب کیا ہے، ملائکہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حاملین عرش کیسے ہیں، ہم نے ان میں سے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جب رب نے بتایا، اپنی کلام کے اندر فرمایا، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے اندر اور اپنے ارشادات کے اندر ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں، تو ہمارا یقین ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، اس کے فرشتے بھی ہیں، اس نے جو جنت بنائی ہے انعامات کے لیے وہ بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، اور یہ ساری چیزیں جن کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا تو نہیں، لیکن اپنے نبی کی زبان پر یقین کرتے ہوئے ان سب کو ہم مانتے ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی پہلی صفت اور پہلی نشانی ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان باتوں پر، ان چیزوں پر یقین ہمارا پیغمبر کی بات پر یقین کر کے ہونا چاہیے، تحقیق کی بنیاد پر نہیں، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ اس میں سادہ سی آسان مثال آج کل کے دور میں سمجھنی بڑی آسان ہے کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بہت پہلے سے کہا تھا پردہ کیا کرو، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج کے دور میں جب یہ کرونا کی وبا آئی تو ہر ایک نے جناب اپنا منہ چھپا لیا۔ اب یہ ماننا یہ تحقیق کی بنیاد پر ہو یا کسی طبی ڈاکٹر کے مشورے کی وجہ سے ہو، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی زبان پر یقین کر کے مانا جائے۔ تو یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی پہلی صفت ہے، یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت بیان کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز میں کچھ کرنا ہوتا ہے اور کچھ بولنا ہوتا ہے، کھڑا ہونا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، بیٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کی تسبیح کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، اور جناب قرات کرنا، یہ بولنا ہے۔ فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو پڑھنے کا نہیں کہا، یصلون الصلاۃ نہیں فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات اور اس کا مفہوم اور مطلب سمجھ کر مکمل پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کا شعار بنایا جائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو سن رہے ہیں، رمضان المبارک کے یہ مبارک گھڑیاں، اس مہینے میں کئی لوگ نماز کا اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن اپنی عادت بنائیے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہ بھولیے کہ میرے نبی بیمار ہیں اور پاؤں مبارک اٹھا کر چل نہیں سکتے، پاؤں گھسیٹ رہے ہیں، لیکن گھسیٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ بھی
آپ مسجد میں آتے ہیں، اور جب دنیا سے جانے لگے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری گود کے اندر آپ کا سر تھا، اور آپ اس وقت بھی الصلاۃ 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 یہ فرما رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی دوسری صفت نماز ہے، اللہ ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت یافتہ لوگوں کی تیسری صفت فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے نا، اس میں سے وہ میرے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بعض انسان ایسے ہیں ان کو ہم مال دیتے ہیں اور دے کر ان کو آزماتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، بعض کو آزماتے ہیں، رزق تنگ کر کے آزماتے ہیں۔ یہ مال بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس مال میں سے اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا حق رکھا ہے، اور اعلان کیا قرآن پاک میں وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں ہم نے حق رکھ دیا ہے سائل کا، محتاج کا اور تنگ دست کا، ان کا حصہ ہمارے مال میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، یہ سب رب کا دیا ہوا ہے۔ دیکھو نا قرآن نے مثالیں بیان کی ہیں، قارون کے پاس بھی مال تھا لیکن اس نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، یہ میں نے اپنے علم اور فن کے ذریعے کمایا ہے، اللہ کا حصہ نہیں نکالا۔ اللہ نے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا اور بتایا یہ مال اس کو میری پکڑ سے نہیں بچا سکا۔ سورہ قلب میں اللہ ایک باغ والوں کا قصہ بیان کرتے ہیں، بڑا ان کو باغ دیا تھا لیکن غریبوں مسکینوں کو دینے کے ڈر سے انہوں نے کہا یہ ہم اپنا مال چھپا کر گھر لے جائیں گے کہ اللہ یدخلن حل یوم علیکم مسکین، کوئی مسکین نہ آئے اس کو نہ دینا پڑے۔ رب نے سارا باغ برباد کر کے بتایا کہ جب تک میں نہ چاہوں تمہارا مال تمہارے گھر میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سب رب کی دی ہوئی ہے، رب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ رب جو ہے کبھی بھی بڑے بڑے مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے تنگ دست کر دیا۔ شاعر کہتا ہے تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے بندوں کو جو میں نے رزق دیا ہے نا وہ میرے نام پر خرچ کیا کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وما انزل من قبلک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام ہم نے آپ پر نازل کیا نا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی، وہی کی آگے دو قسمیں ہیں، وہی مطلوب اور غیر مطلوب، قرآن اور حدیث۔ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا یا جو باتیں ہم نے آپ کے دل میں ڈالی اور آپ نے بیان کی وہ بھی میری وحی سے، کیونکہ پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں کلام کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں میری وحی سے کلام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو میں نے وحی اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے، ہدایت یافتہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو میں نے اپنے نبی سے پہلے نبیوں پر نازل کی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر اجمالی ایمان کافی ہے۔ مثال کے طور پہ تورات اللہ نے نازل کی، ہمارا ایمان ہے اللہ کی طرف سے سچی کتاب تھی۔ انجیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، ہمارا ایمان ہے وہ نبی بھی سچے، ان پہ نازل ہونے والی کتاب بھی سچی۔ لیکن اب قرآن پاک ہے، اللہ فرماتے ہیں مہیمنن علیہ، قرآن پاک ان پہلی کتابوں کو بھی نگرانی کرنے والا۔ اگر اس میں ان کتابوں میں کسی نے رد و بدل کی ہے تو قرآن نشاندہی کر کے جو ان کی باتیں قرآن صحیح بیان کرے گا، ہم قرآن کریم کی اتباع کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یہودیوں سے تورات کے چند ورقے لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیٹھے پڑھنا شروع کیا۔ ذہن میں یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوں گے کہ تورات لے آئے ہیں، لیکن آپ ناراض ہوئے، چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوا۔ جب حضرت عمر کو احساس دلایا گیا
فوراً وہ ورقے لپیٹ دیے اور کہا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمانے لگے عمر میری موجودگی میں قرآن کے ہوتے ہوئے تم تورات کیوں پڑھ رہے ہو؟ تورات پہ ایمان ضرور رکھنا ہے، لیکن جب قرآن آ گیا اب پہلی کتابیں منسوخ ہو گئیں، اور جب میں آ گیا اب پہلے انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آتے جن پر یہ تورات نازل ہوئی ہے وہ بھی میری اتباع کرتے، لہٰذا اب میرے آنے کے بعد تمہیں یہودیوں کے پاس جا کر تورات اٹھانے کی اور اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ تو یہ چوتھی صفت ہے کہ قرآن پر بھی اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور ضروری بات اور اہم نقطہ وہ عرض کر دوں کہ اللہ نے فرمایا قرآن پر اور اس سے پہلے، یعنی جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر بعد میں بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو جیسے پہلی وحی کا ذکر ہے ایسے بعد والی وحی کا ذکر بھی اللہ فرماتے۔ خیر، آگے پانچویں صفت ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ روز محشر وہ یقین ہے کہ میرا اللہ صرف یہی دنیا نہیں ہے، جیسے ہم سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں ایسے ہی ہم مر جائیں گے، پھر اللہ اٹھائیں گے اور اپنے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے تم میں سے ہر ایک آدمی رب کے سامنے پیش ہوگا اور رب سے کلام کرے گا، اور درمیان میں نہ کوئی حجاب ہوگا نہ کوئی ترجمان ہوگا۔ اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ 5 صفتیں اللہ نے بیان کی: غیب پر ایمان، نماز قائم کرنے والے، رب کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے، اللہ کے نبی کی طرف نازل ہونے والی وحی اور پہلی وحی پر یقین رکھنے والے، اور آخرت پر یقین رکھنے والے۔ یہ 5 صفتیں بیان کر کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم نے مانگا ہدایت اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے بتایا یہ ہیں ہدایت والے، یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرو تم بھی ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ صرف ایک اور مثال عرض کر دوں، سورہ زمر ہے 23واں پارہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ چند صفات بیان کرتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جو طاغوت شیاطین کی عبادت سے اجتناب کر گئے، اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا نہ کی، اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس ماتھے اور جبین پر شرک کا دھبا نہیں لگنے دیا، اور اس کو جب بھی جھکایا اللہ ہی کے سامنے جھکایا اور اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا، طاغوت کی عبادت سے بچ گئے۔ ایک صفت۔ دوسری صفت وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کیا، ہر حالت میں، خوشی آئی تب، غم آیا تب، دکھ آیا تب، سکھ آیا تب، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سخت بیمار ہوئے، گردے کا شدید درد پڑا اور گرمیوں کا موسم تھا اور کمرے کے اندر ریت ڈالی ہوئی تھی اور اتنا شدید درد کہ درد کے ساتھ تڑپتے تھے اور تڑپ تڑپ کر ایک شعر پڑھا کرتے تھے: لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، این سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ۔ کہا کرتے تھے اس رب کی رحمتیں اور شفقتیں اور مہربانیاں تو ہر وقت ہوتی ہیں، کبھی کبھی تکلیف بھی دیتا ہے، این سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ، وہ دکھ دے تو بھی الحمدللہ اور سکھ دے تو بھی الحمدللہ۔ فرمایا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، ہدایت یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ جب ان پہ جو بھی حالت آئے ان کا رجوع اور دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ اور تیسری نشانی الذین یستمعون القول، جو قول کو سنتے ہیں، بات کو سنتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آج کے دور میں بعض دفعہ ضد اور عناد اتنا عام ہو جاتا ہے
کہ اللہ کی بات اور اس کے نبی کی بات بھی اگر وہ بندہ کر رہا ہے جو میری پارٹی کا نہیں ہے تو میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں نا، یستمعون القول، ہدایت یافتہ لوگ بات کو سنتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی فرماتے ہیں فیتبعون احسنا، اور اچھی بات کی پھر وہ اتباع بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ 4 صفتیں بیان کیں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، پہلی صفت غیر اللہ کی شیاطین کی پوجا سے اپنے آپ کو بچایا۔ دوسری صفت انابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تیسری صفت یستمعون القول، بات کو سنا۔ اور چوتھی صفت فیتبعون احسنا، اچھی بات کی اتباع کی۔ یہ 4 صفتیں بیان کر کے آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانا بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچا کے رکھا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ آیت پڑھی نا تو صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کہیں نہ کہیں تو غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت والے وہ ہیں جنہوں نے ظلم سے بچایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ایمان لانے کے بعد اپنے دامن کو شرک کی آلودگی سے بچایا۔ اولئک لهم الامن وهم مہتدون، ان کے لیے امن بھی ہے اور یہ ہدایت والے بھی ہیں۔ تو یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جن آیات میں ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ یہ صفات مجھے بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے سننے والے جتنے بھی ہیں اللہ سب کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا ہدایت کے بعد فلاح ہے، اولئک هم المفلحون، ہدایت کے بعد کامیابی ہے، اور سب سے پہلے ہدایت والے وہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ انہیں ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی سے ہم کنار کرائے فرمائے، اور روز محشر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔